اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ کہ یہودیوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق اس آیت کریمہ میں بتایا جا رہا ہے، ان کے متعلق پہلے پارے کی تفسیر میں نے کچھ تفصیلات بتائی تھیں کہ یہودیوں کو یہود کیوں کہا جاتا ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے اور دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے پھر دو بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک عیسو، جن میں سے عیسو پیغمبر نہیں ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور انہی 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہوئے اور پیغمبر ہوئے۔ تو جو یہودا، ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، یہ یہودی لفظ اسی سے بنا ہے۔ یہودیوں کو یہودی جو کہا جاتا، وہ یہودا کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے۔ یہ پہلے ہی سے یہ قوم بڑی مکار رہی ہے، میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت زیادہ مکار رہی ہے۔ انبیاء کرام کو بھی قتل کیا اس قوم نے، یعنی ہر دور میں فتنہ اور فساد اس قوم نے پھیلایا، یہاں تک کہ اپنے ہی قبیلے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان لوگوں نے قتل کر دیا معاذ اللہ۔ تو وہ قوم بھلا اچھی کیسے ہو سکتی ہے آج بھی کہ جس قوم نے انبیاء کرام کو قتل کیا ہو؟ کیونکہ نبی کا قاتل سب سے بڑا مجرم ہوتا ہے۔ سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اسے دیا جائے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا کسی نبی نے اسے قتل کیا ہو۔ تو انہوں نے انبیاء کرام کو بھی نہ چھوڑا، انبیاء کرام کو بھی قتل کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اسلام کے درمیان اور یہودیت کے درمیان کئی اعتبار سے فرق ہے۔ مذہب اسلام تمام انبیاء پر ایمان کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی آئے، ان کی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش بتائی جاتی ہے، یعنی اس سے کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر ایک بھی نبی کا انکار کر دیا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ احادیث کریمہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی بیان کیا گیا اس بات کو کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا اسلام میں ضروری ہے، لیکن یہودیت میں ایسا نہیں ہے۔ وہ بہت سے انبیاء کرام پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سے انبیاء کو وہ نبی مانتے ہی نہیں، یہودی۔ تو اس اعتبار سے بھی ایمان والے نہیں ہیں وہ۔ اور دوسری بات، اگر تمام انبیاء کو وہ مانتے بھی تو
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد تمام پر یہ ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ جو بھی ایمان نہیں لایا، چاہے وہ پچھلی کتابوں پر صحیح ایمان رکھتا ہو، لیکن اگر وہ ہمارے نبی پر ایمان نہیں لایا تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ہاں، تو بہت سے انبیاء کرام پر یہ ایمان یہودی نہیں رکھتے، اور خود بھی بہت پریشان ہوئے، بار بار ملکوں سے نکالا گیا۔ ان کی تاریخ جو ہے وہ بڑی لمبی ہے، مختصر میں بتاتا چل رہا ہوں۔ تو انہی یہودیوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ انبیاء کرام کی شان میں توہین کرنا ان کا پہلے سے مشغلہ رہا ہے۔ ایسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی یہ توہین کیا کرتے تھے، اس کے مختلف طریقے اپناتے تھے، جن میں سے کچھ طریقوں کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو اپنی اصلی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور آپ سنیے اور آپ سنائے نہ جائیں، وراعنا، اور رائنا کہتے، لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، جب رائنا کہتے تو اپنی زبانوں کو پلٹ لیتے، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کرتے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ، اس بات کا ذکر پہلے پارے کی آیت کریمہ میں بھی آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو کچھ بتا رہے ہوتے تو صحابہ کرام کے کبھی کبھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ عرض گزار ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو ہم سمجھ نہ سکے، رائنا، ہماری رعایت فرمائیے، یعنی دوبارہ اس بات کو سمجھا کر ہماری رعایت فرمائیے، یا رسول اللہ دوبارہ اس بات کو کہہ دیجئے۔ اب یہودیوں کی عادت کیا تھی، یہ رائنا جو لفظ ہے، رائنا، اس طریقے سے یہاں دوسرے الفاظ بھی ہیں، تو کچھ یہودی بھی ہوتے تھے بہت سے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور کچھ یہودیوں سے متاثر حضرات منافقین بھی ہوتے تھے، تو یہ لوگ ایک ہی لفظ کو اس انداز سے استعمال کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہو اس میں، بلکہ برائی ہو جائے۔ جیسے سب لوگ کہتے تھے سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، تو یہ سمعنا زبان سے سمعنا کہتے تھے، اور پھر اپنے دل میں کہتے تھے وعصینا، وعصینا کا معنی ہوتا ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہودیوں کی عادت تھی دھیرے سے، جیسے زور سے کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، پھر دھیرے سے کہتے تھے وعصینا، ہم نے نافرمانی کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر۔ تو ایک تو اس انداز سے توہین کرتے تھے، دوسرا کیا، واسمع غیر مسمعین، کہتے ہیں کہ ہمیں سنائیے، غیر مسمعین، آپ سنائے نہ جائیں۔ تو غیر مسمعین کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ کو کوئی نازیبہ کلمات آپ کے سننے میں نہ آئے، کوئی نازیبہ بات آپ کے سننے میں نہ آئے، اور ایک مطلب اس لفظ کا یہ ہوتا کہ آپ سن ہی نہ سکیں، یعنی آپ بہرے ہو جائیں معاذ اللہ۔ تو یہودی جو ہے دوسرے معنی میں اسے لیتے تھے، ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی بات سن ہی نہ سکیں، یعنی آپ کے کانوں میں یہ طاقت ہی نہ رہے کہ آپ کوئی بات سن لیں، تو اس معنی میں لیتے تھے۔ اور اسی طرح سے رائنا، رائنا کا معنی صحابہ تو اس کو اس معنی میں استعمال، اس کے بھی دو معنی رائنا کے۔ رائنا کا ایک معنی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یہ اچھا معنی ہے کہ یا رسول اللہ دوبارہ سمجھا دیں، ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن اسی کو یہودی جو ہے تھوڑا سا زبان کو الٹ پلٹ دیتے ہلکا سا، اور کہتے رائنا کو رائنا یا کے ساتھ، اور رائنا کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں ہمارے چرواہے، معاذ اللہ چرواہے۔ تو یہ لوگ رائنا بولتے، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے کہ صحابی رسول نے غالباً حضرت سعد ایسے ان کا کچھ نام ہے، انہوں نے ٹوکا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، رسول اللہ کی شان میں توہین کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہاری سمجھ میں غلط آیا، ہم نے تو رائنا ہی کہا تھا۔
تو کوئی ٹوک دیتا تو یہ کہتے ہم نے یہی کہا تھا، لیکن کہتے کیا تھوڑا سا بدل دیتے. یا رائنا جو ان کی لغت میں عبرانی زبان میں اس کا ایک معنی گالی ہوتا، تو کہتے رائنا لیکن مراد لیتے گالی حضور کی شان، یعنی مجلس میں بیٹھ بھی رہے ہیں حضور کی لیکن ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جن میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا. تو رائنا لفظ کو تو چونکہ مسلمان تو اچھے معنی میں لیتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راعنا نہ کہو. اگرچہ تم اچھے معنی میں مراد لے رہے ہو، لیکن چونکہ اس لفظ کا فائدہ اٹھا کر کے یہودی میرے محبوب کی شان میں توہین کر رہے ہیں، غلط معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اس لیے ایسے لفظ کو چھوڑ دو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا جس لفظ میں گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہو، جس لفظ میں بے ادبی کا پہلو پایا جاتا ہو، جس لفظ میں تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہو. ایسا بھی کوئی لفظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائنا کا معنی اچھا تھا، اس کے باوجود اللہ نے اس لفظ کو کہنے سے منع کر دیا صحابہ کو، اس لفظ کو بھی مت کہو، اس لیے کہ اس میں بھی ایک شبہ کا پہلو آ گیا، ایک تنقیص کا پہلو، ایک رسول اللہ کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرنے کا پہلو اس کے اندر آ گیا، اس لیے اس کو بھی نہ کہو. تو پتہ چلا کہ آج بھی رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی کلمہ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس میں تنقیص کا پہلو پایا جائے. اس لیے تو علماء اہل سنت نے بہت سی چیزوں پر اعتراض کیا. کچھ لوگوں نے اپنی طرح بشر لکھا، چاہے ان کی مراد کچھ بھی تھی، چاہے ان کی مراد یہی ہو کہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی اللہ نے انسان بنایا، چاہے یہی مراد ہو. ہم نہیں کہتے، ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی مراد ہو، لیکن چونکہ ہم اپنی طرح بشر کہنے میں تنقیص کا پہلو پایا جاتا ہے، اپنی طرح بشر کہنے میں توہین کا پہلو پایا جاتا ہے، اگرچہ توہین مقصود نہ ہو لیکن توہین کا پہلو پایا جاتا ہے. اس لیے علماء اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ ایسا لفظ بھی استعمال رسول اللہ کی شان میں نہیں کیا جائے گا. یا رسول اللہ کے لیے اس طرح کی بات کرنا کہ ان کا خیال نماز میں آ جانا گویا گدھے اور بیل کا خیال آنا، تو اگرچہ کچھ بھی میرا مراد لیا ہو لکھنے والے نے، لیکن اس کے اندر توہین کا پہلو پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا؟ بتائیے. تنقیص کا پہلو پایا جا رہا ہے اس کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کا شبہ اس لفظ کے اندر موجود ہے. اس لیے ایسے لفظ کو کے کہنے پر بھی علماء اہل سنت نے فتوے لگائے کہ یہ جائز نہیں ہے رسول اللہ کی شان میں. تو رسول اللہ کی شان میں اس طرح کا کوئی لفظ کہ رسول اللہ کی جو صفات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تو علم کے بارے میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں گے کہ جن میں عظمت کا پہلو نکلتا ہو، جس میں جو ہے صرف شان ہی شان ہو، عظمت ہی عظمت ہو، کمال ہی کمال ہو، صفت ہی صفت ہو، ایسا لفظ استعمال کیا جائے گا. لیکن یہ کہنا کہ رسول اللہ کا علم جیسا علم ان کو تھا ویسا علم تو پاگلوں کو بھی ہے، تو معاذ اللہ اس میں توہین کا پہلو پایا جا رہا کہ نہیں پایا جا رہا؟ توہین کا پہلو اس کے اندر پایا جا رہا. تو صحیح بات یہ ہے اہل حق کا ہمیشہ سے یہ نظریہ رہا، اور اہل حق کا تو رہا، قرآن کا یہ نظریہ رہا کہ رسول اللہ کی شان میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا جس میں توہین کا شبہ بھی پایا جاتا ہو. یہاں تک کہ اکثر علماء نے یا محمد کہنے سے بھی منع کر دیا. یا محمد، کیونکہ یا کا معنی ہوتا ہے، یا محمد کا معنی ہوتا ہے اے محمد. تو آپ کسی سے کہیں اے لڑکے، یا کسی بڑے سے کہیں اس طرح سے کہ اے فلاں، تو اس میں تھوڑا سا شبہ پایا جاتا توہین و تنقیص کا. تو اس لیے یا محمد کہنا بھی منع ہے، اس کو بھی نہیں کہا جائے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے یا محمد کہنے سے ہی منع فرمایا. کہا کہ یا محمد مت کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو. اس لیے کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ سارے القابات ایسے ہیں جن سے صرف عظمتیں ٹپکتی ہیں، جن سے صرف کمال کا پہلو نکلتا ہے، جن میں توہین کا کوئی شبہ ہوتا ہی نہیں. ہاں، تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. یہودی جو ہے وہ
پہلے انبیاء کرام کی شان میں بھی توہین کے پہلو نکالتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھی ایسے لفظ استعمال کرتے جن میں توہین کا پہلو نکلتا۔ تو اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ کچھ یہودی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی جو اصل معنی تھا اسے نہیں لیتے بلکہ دوسرا معنی مراد لیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور دھیرے سے کہہ دیتے ہیں، اپنے دل میں کہہ دیتے ہیں ہم نے نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، غیر مسمعین، اور آپ سنائے نہ جائیں، وَرَاعِنَا، اور رائنا کہتے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو بل دیتے ہوئے، اپنی زبانوں کو بل، یعنی تھوڑا سا بدل دیتے، رائنا کی جگہ رائنا یا کے ساتھ کہہ دیتے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعنہ زنی کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اگر یہ لوگ کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، یعنی اگر صحیح کہتے اور کہتے سمعنا یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کر لی، ہم نے مان لیا آپ کی بات کو، وَاسْمَعْ، اور آپ سنائیے ہمیں، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ فرماتا تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ، اور ان کے لیے بہت درست ہوتا اگر یہ ایسے کہتے۔ یعنی یہ یہودی بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے پیش آتے اور اس طرح کی گستاخیاں نہ کرتے بلکہ ویسے ہی ادب کا پہلو اپناتے، کہتے سمعنا یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا یا رسول اللہ ہم نے مان بھی لیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں سنائیے، وَانظُرْنَا، آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یعنی اس طرح ادب کے پہلو، ادب کا ہی پہلو لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ ممکن تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی وجہ سے انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا، ہاں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت سے دور کر دینا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے۔ تو چونکہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق شناسی کی طاقت ان سے چھین لی، یہ حق کو پہچان نہیں سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ایمان نہیں لاتے، بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ابھی اگلی آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے اہل کتاب، یہاں بھی مراد ہیں یہودی، یہودیوں کا ذکر بہت کیا گیا، ان کی مکاریوں کو قرآن کریم میں بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان سے ہوشیار رہیں، اور انہیں اپنا اہل ایمان جو ہے، میں نے پچھلی بار بتایا تھا، اہل ایمان انہیں اپنا دشمن سمجھتے رہیں، وہ انہیں بالکل اپنے آپ سے الگ رکھیں گے، انہیں دشمن سمجھتے رہیں گے، ان کی مکاریاں واضح ہوں گی تو نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن ایسا مسلمانوں نے کیا نہیں، ان سے قریب ہوئے، ان سے سفارتی تعلقات بنائے، جس کا نقصان آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہاں، اس لیے یہ تو سب سے بڑے دشمن ہیں ہمارے۔ تو فرمایا اے اہل کتاب آمنو، ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل کتاب ایمان لے آؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے ایمان کے لیے کہا نہ گیا ہو، کہا گیا ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہم سے تو کہا نہیں گیا تھا اس لیے ہم لائے نہیں۔ اتمام حجت کیا گیا ہے اور کہا گیا اے یہودیوں، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ۔ کس پر ایمان لے آؤ؟ بما نزلنا، اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس حال میں مصدقا لما معکم، کہ وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو توریت یا انجیل، یہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہیں، یہ قرآن ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ ان کتابوں کا ذکر اس قرآن پاک میں آیا نا، ہاں، اس پر ایمان لے آؤ۔ اس سے پہلے ان نطمس وجوہن، کہ ہم تمہارے چہروں کو مس کر دیں، بگاڑ دیں، چہروں کو بگاڑ دیں، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ فنردھا علی ادبارہا، اور ہم ان کو پھیر دیں
پیٹھوں کی طرف، پیٹھ کی طرف پھیر دیں، یعنی چہرہ پچھلی طرف کر دیں عذاب کی شکل میں، یا جو ہے تمہاری آنکھیں جو یہ آگے لگی ہوئی ہیں ان کو پیچھے لگا دیں، اور جیسے اگر یا ایسا کر دیں کہ جیسے پچھلا حصہ ہے تمہارا آگے کا حصہ بھی ایسے ہی کر دیں گے، نہ ناک ہو نہ جو ہے تمہارے چہرے کے آگے آنکھیں ہوں نہ منہ ہو، ایسا کر دیں، تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں گے، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت فرمائی اصحاب ہفتے والے دن پر، ہفتے والے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کیا ہوا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو تنبیہ کی کہ خبردار ہو جاؤ، یا تو ایمان لے آؤ ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن پر، ورنہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو ہم تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے۔ اب چہروں کو بگاڑنے سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مختلف تفسیریں ہیں کہ چہروں کو بگاڑنے سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ دنیا میں چہروں کا بگڑنا مراد ہے، کسی نے کہا آخرت میں چہروں کا بگڑنا مراد ہے، اور ایک قول یہ کہ مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی یہودی ایمان نہ لاتا، اسلام نہ لاتا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی نہ مانتا اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب تسلیم نہ کرتا، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو مسخ فرما دیتا، بگاڑ دیتا۔ لیکن چونکہ کچھ لوگ اسلام لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توریت و انجیل کے عالم تھے یہ، جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو راستے میں جا رہے تھے، فوراً خوف پیدا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ حضرت ایسے ہی کعب احبار، یہ بھی بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی سے سنا اس آیت کریمہ کو تو خوف پیدا ہوا دل میں، اور فوراً حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ایمان لے آئے۔ تو بعض یہودی ایمان لائے تو یہ وعید کہ چہروں کا بگڑنا، یہ وعید ختم ہو گئی، یعنی اس لیے چہروں کو نہیں بگاڑا گیا، یا یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ ہوگا، جو یہودی ایمان نہیں لائے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ دور ہی سے پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو آخری نبی پر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے انبیاء کو پریشان کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہتے رہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ کل ملا کے سبق یہ حاصل ہوا کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء پر ایمان لائیں، یعنی ان پر ایمان رکھیں ہم، اور سب کی تعظیم کریں۔ اسلام میں کسی بھی نبی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کسی نبی کی توہین اگر کسی نے کر دی، ذرہ برابر بھی کسی بھی نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور، سب کی توہین کرنا ہمارے یہاں کفر ہے، کافر ہو جائے گا بندہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا کلمہ بھی نہیں کہا جائے گا، نہ سنا جائے گا، وہ اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے ترک تعلق کر لیا جائے گا، کہ نبی کی شان میں اگر ایسے کلمہ کہتا کوئی کہ جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہے، جیسے کہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی کہ انہیں اپنی طرح بشر کہنا، یا ان کے علم غیب پر اس طرح کے اعتراضات کرنا جیسے کیے گئے، یا جو ہے رسول اللہ کے خیال کو جو ہے وہ جانوروں سے تشبیہ دینا، تو اس طرح کی باتیں کوئی کہے گا تو اس کی بات مانی بھی نہیں جائے گی، اور اس سے اگر وہ نہیں مانتا تو ترک تعلق کر لیا جائے گا۔ ہاں، رسول اللہ کی شان میں ہم القابات استعمال کریں، رسول اللہ کے صرف فضائل بیان کریں، تنقیص کی طرف تو ذہن جائے نہیں۔ ہم یہ تو ناپنے کی ضرورت ہی نہیں کہ علم کتنا تھا یا کتنا نہیں تھا، ہم تو یہ کہیں گے اتنا تھا، کائنات میں کسی کو نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہیں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سب عطا فرما دیا۔ ہم تو یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اور جب تک دنیا رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ذرے کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ تو ہم ساری باتیں وہ کہیں گے جن میں تعریف ہوگی، جن میں نبی کی عظمت ظاہر ہوگی، ایسے الفاظ کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سننے اور عظمتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔